بچے پاک فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ابو کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں، امی کچن میں برتن دھو رہی ہیں اور بچہ کمرے میں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ٹیلی فون بجتا ہے، امی کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف جانا چاہتی ہیں، لیکن ابو ان سے پہلے ہی اٹھ کر فون اٹھا لیتے ہیں۔ فون پر بات کر کے دوبارہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ بچہ مسلسل امی کا دامن کھینچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلیں، لیکن امی کھانا بنانے میں مصروف ہیں، اس لیے کہتی ہیں تھوڑا صبر کرو بیٹا، کچھ دیر بعد آؤں گی۔ اچانک فون بجتا ہے، امی کام چھوڑ کر فون اٹھاتی ہیں۔ بچہ چند دنوں سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہے، فون کی آواز سن کر کام چھوڑ کر جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی فون بجتا ہے۔ بچہ جو کاپی میں رنگ کر رہا تھا فوراً فون کا جواب دینے اٹھا اور سب سے پہلے اس نے فون اٹھایا، لیکن امی نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے فون لے لیا۔ کچھ دنوں بعد بچہ اپنی گاڑی سے کھیل رہا ہے، امی کپڑے استری کر رہی ہیں، ابو صوفے پہ لیٹے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ بچے کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے اور بچہ سر اٹھا کر ایک نظر والدین پر ڈالتا ہے، مگر کوئی خاص حرکت نہیں دیکھتا اور دوبارہ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ امی پھلوں کی پلیٹ لے کر ابو کے نزدیک بیٹھتی ہیں، بچے کو اپنی گود میں بٹھاتی ہیں، سب میوے کھانے میں مصروف ہیں۔ پھر اذان کی آواز آتی ہے، بچہ پھر آواز کی طرف توجہ دیتا ہے۔ والدین کی طرف سے کوئی حرکت دیکھنا چاہتا ہے، مگر والدین اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور چند روز تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ آج پھر گھر میں سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بچہ کھیلنے میں۔ پھر اذان کی آواز آتی ہے، لیکن آج بچہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ گھر میں والدین کی طرف سے نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ یہ وہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ بچے پاک فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہیں جو اسے بے دین کرتے ہیں۔ اگر والدین اذان کی آواز سن کر کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جائیں تو بچے کے ذہن میں بھی یہ محفوظ ہو جائے گا کہ اذان کی آواز آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے، جیسے فون کی آواز کے بعد کا رد عمل اس کے ذہن میں رہ گیا۔ اسی طرح ہمارے عمل سے بچے نماز سے آشنا ہوتے ہیں اور بغیر بولے ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اب یہ والدین کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں۔ اس تحریر سے شاید ہم اپنے ذہن میں تربیت کے لیے بہت سی چیزیں تیار کر سکتے ہیں، بس اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں مزید آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آ سکوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ میری اور آپ کی طرف سے اچھی بات آگے جانے کا ذریعہ بن سکے، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔